الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ ایف جے این چینل کے ویورز، آپ سبھی کو پھر ایک مرتبہ پروگرام دین و دنیا کی انوکھی باتیں میں مرحبا، خوش آمدید، ویلکم۔ الحمدللہ عز و جل، اس پروگرام میں ہم دین و دنیا کی انوکھی باتیں کسی ایک ٹاپک پر سماعت کرتے ہیں، سنتے ہیں، جس سے ہماری نالج میں اضافہ ہوتا ہے، اور نہ صرف نالج میں اضافہ بلکہ عمل کا جذبہ بھی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ناظرین اکرام، پوری توجہ سے اسٹارٹ ٹو اینڈ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ تعالی انوکھی معلومات آپ کو حاصل ہوگی۔ ہو سکتا ہے ایسی معلومات آپ نے اس سے پہلے نہ سنی ہو۔ پوری توجہ سے سلسلہ دیکھیں گے، پروگرام دیکھیں گے، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ہاتھ آئے گا۔ ناظرین اکرام، ہمیشہ کی طرح آج کا بھی ہمارا ٹاپک بڑا یونیک ہے۔ جی ہاں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے حرص و لالچ اور لمبی امیدوں کے نقصانات۔ کیا اس کے نقصانات ہیں، سائیڈ ایفیکٹ ہے، یہ اس کے تعلق سے کچھ انوکھی باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ لمبی امید اور حرص و لالچ یہ کتنا نقصان دہ ہے ایک انسان کے لیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہمارا رب کریم عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ ترجمہ کنز ایمان، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ اللہ اکبر، تمہیں غافل رکھا۔ جی ہاں، ہم غافل ہو گئے کن باتوں میں؟ زیادہ مال طلب کرنے میں، مال کی زیادہ طلبی نے۔ اور اس کا نقصان یہ ہوا، اس کا نقصان یہاں تک کہ اتنے منہمک ہو گئے کہ قبروں کا منہ دیکھا، یعنی کہ بندہ موت تک ان باتوں میں لگا رہا۔ ہمارے پیارے آقا اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ جب تلاوت فرمائی، کون سی آیت مبارکہ ناظرین؟ جو ابھی ہم نے سنی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ تو یہ آیت مبارکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت کی اور پھر ارشاد فرمایا، انسان کہتا ہے میرا مال، حالانکہ تمہارا مال تو صرف وہ ہے جو تم نے کھا کر ختم کر دیا، پہن کر بوسیدہ یعنی پرانا کر دیا، یا پھر صدقہ کر کے آگے بھیج دیا۔ ناظرین کرام، ہے نا انوکھی بات؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے کہ انسان کہتا ہے میرا مال ہے، اور آج دنیا میں ہوتا بھی ہے نا، میرا گھر ہے، میری کار ہے، میری پراپرٹی ہے، میری گاڑی ہے، میرا بینک بیلنس ہے، یہ سب میرا 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 بندہ کرتا رہتا ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے کہ تیرا کیا ہے؟ فرمایا جو تو نے کھا لیا وہ ختم ہو گیا، جو تو نے پہن لیا وہ پرانا ہو گیا، اور جو تو نے صدقہ کر کے آگے بھیجا یہ اصل تیرا مال ہے۔ جی ہاں ناظرین، جو ہم اللہ کے نام پر دیتے ہیں، کوئی نیک کام کرتے ہیں، مسجد بناتے ہیں، مدرسہ بناتے ہیں، کسی غریب مسکین کی مدد کرتے ہیں، تو جو اللہ کے نام پر ہم دیتے ہیں، یہ ایکچول میں ہمارا یعنی ہمارے لیے جمع ہو گیا یہ۔ جی ہاں، باقی تو کھایا وہ ختم، جو پہنا وہ پرانا۔ تو بہت انوکھی بات ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے ارشاد فرمائی۔ اسی طرح ناظرین، آج اس میں ٹاپک ہے ہمارا حرص و لالچ کے نقصانات۔
جب بندہ حرص کرتا ہے، لالچ کرتا ہے تو بڑے نقصان اٹھاتا ہے۔ سکندر بادشاہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ جی ہاں، سکندر بادشاہ سے پوچھا گیا کہ دنیا کی خوشی کیا ہے؟ سکندر بادشاہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، تو اب ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ دنیا کی خوشی کیا ہے؟ ناظرین، ہوتا ہے نا کہ جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں، جن لوگوں کو ترقی ملی ہوتی ہے، تو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے جملے سنیں، ان کی فیلنگ سنیں کہ وہ کیا محسوس کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ دنیا کی خوشی کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جو رزق تمہیں ملا ہے اس پر راضی رہنا یہ دنیا کی خوشی ہے۔ آگے پوچھا گیا کہ دنیا کا غم کیا ہے؟ ارشاد فرمایا دنیا کا غم دنیا کا لالچ کرنا۔ دنیا کا لالچ یعنی جتنا ملے اور ملنا چاہیے، اور مل جائے اور مل جائے، تو یہ غم قرار دیا سکندر بادشاہ نے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ حرص سے بچے، لالچ سے بچے، جتنا ہمارے رب نے دیا ہے اس پر مطمئن ہو جائے۔ جب ہم مطمئن ہو جائیں گے، اللہ پاک ہمیں سکون قلب کی دولت عطا فرمائے گا۔ ہمیں جو ہے اطمینان قلب، سیٹسفائیڈ ہو جانا، مطمئن ہو جانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جی ہاں، پروگرام ہے دین و دنیا کی انوکھی باتیں، اور آج ہمارا ٹاپک چل رہا ہے حرص و لالچ کے نقصانات۔ ناظرین، اس کے متعلق کچھ انوکھی باتیں ہم اپنے ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امیر المومنین مولا کائنات مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ لالچ کی چمک دیکھ کر اکثر عقل مار کھا جاتی ہے۔ لالچ کی چمک دیکھ کر اکثر عقل مار کھا جاتی ہے، اور آپ ہی کا فرمان ہے کہ مردوں کی عقل کو شراب بھی اتنا خراب نہیں کرتی جتنا کہ لالچ کرتی ہے۔ شراب کے نقصانات اپنی جگہ پر، شراب کی حرمت اپنی جگہ پر، لیکن آپ فرما رہے کہ اس سے زیادہ جو ہے وہ انسان کو لالچ نقصان پہنچاتی کہ حل میں مزید اور چاہیے، اور لالچ اور لالچ، تو یہ ناظرین انسان کو بہت بڑا نقصان اس کے سبب اٹھانا پڑتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو لالچ سے بچائیں۔ جی ہاں، اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم لالچ کے متعلق جو انوکھی معلومات سن رہے، تو اس انوکھی معلومات کا مقصد کیا؟ مقصد یہ کہ ان نقصانات پر غور کرے اور اپنے آپ کو بچائے۔ حضرت سیدنا فضل اور حضرت سیدنا سفیان اور حضرت سیدنا ابن کریمہ یربعی رحمہم اللہ، یہ تینوں بزرگ ایک جگہ جمع ہوئے۔ آپ سوچئے، تینوں اللہ والے ایک جگہ جمع ہوئے اور اچھی اچھی باتیں کی، ایک دوسرے کو نصیحتیں کی۔ اب جب یہ جدا ہونے لگے نا، تو جدا ہونے لگے تو کسی ایک بات پر ان کا اتفاق ہوا، یعنی پوری گفتگو کا نچوڑ جو حاصل ہوا۔ ناظرین، انوکھی بات عرض کر رہا ہوں، توجہ سے سنیے کیا کہتے ہیں۔ یہ اس بات پر متفق ہو گئے کہ سب سے افضل عمل غصے کے وقت برداشت اور لالچ کے موقع پر صبر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تینوں بزرگ جب جمع ہوئے، ان کا مکالمہ ہوا، ان کی گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد میں جو نتیجے پر پہنچے تو دو باتیں بیان کر گئے جو انمول باتیں، انوکھی باتیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ غصے کے وقت برداشت یہ افضل عمل ہے، اور لالچ کے موقع پر صبر سے کام لینا یہ افضل عمل ہے۔ تو ناظرین، مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ غصہ جب آئے، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ بھائی غصہ آنا نہیں چاہیے، غصہ آنا حرام ہے۔ نہیں، غصہ آنا حرام نہیں ہے، غصہ ایک فطری عمل ہے۔ جی ہاں، یہ یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ چاہتا نہیں ہے، غصہ آ جاتا ہے۔ غصے کا نفاذ کیسے کرنا ہے، غصے کا رخ کہاں موڑنا ہے،
غصے کو غلط وے پر نہیں لے جانا ہے، یہ انسان کو اس پر توجہ دینی چاہیے۔ اگر وہ غصے کے غلط وے پر غصے کو لے جاتا ہے، یعنی کہ اس کے ذریعے پھر غلط کام کرتا ہے، گالی بکتا ہے، کسی کی دل آزاری کرتا ہے، معاذ اللہ کسی کا قتل کر دیتا ہے، تو یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ لہٰذا ہمیں غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے۔ ناظرین، بات چلی ہے تو کچھ بات اس پر بھی عرض کر دوں کہ جب غصہ آئے نا تو جو ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت کیا کرے بندہ۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے غصے کا غلط استعمال نہ کروں، میں غصے پر کنٹرول کر لوں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا میں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ یار غصے کے وقت میں اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاتا ہوں، نہ کرنے کا کر لیتا ہوں، نہ بولنے کا بول دیتا ہوں، کیا کروں؟ تو اسلام نے اس پر ہماری رہنمائی کی ہے۔ اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ جب آپ کو غصہ آئے نا تو اگر آپ کھڑے ہو تو بیٹھ جائے۔ کیا کرے ناظرین؟ آپ کھڑے، آپ کو غصہ آیا ہوا ہے تو کھڑے نہ رہے، اب کیا کرے؟ بیٹھ جائے۔ اچھا، بعض اوقات بیٹھے بیٹھے غصہ آ جاتا ہے، سیٹ پر بیٹھے ہوئے جناب، کرسی پر بیٹھے ہوئے، زمین پر بیٹھے ہوئے غصہ آ گیا۔ اب آپ کہیں گے کہ جناب کھڑا تھا تو بیٹھنے کے لیے کہا گیا، اب بیٹھا ہوں تو کیا کروں؟ لیٹ جائے۔ کیا کرے؟ لیٹ جائے۔ جی ہاں، آپ کا غصہ کنٹرول ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ فرمایا کہ جو ہے غصے کے وقت اپنے منہ پر پانی مارے، یعنی وضو کر لے، کیونکہ غصے کا تعلق جو ہے وہ شیطان سے ہے، اور شیطان آگ سے بنا ہے، اور آگ پانی سے بجھتی ہے۔ تو لہذا جب غصہ آئے نا تو وضو کرنے کی اپنی عادت بنائے۔ ناظرین، اگر یہ بات بھی ہمارے ویورز اگر اس پر عمل کرنے لگے تو بہت سارے پرابلم سالو ہو سکتے ہیں۔ آج غصے ہی میں نہ ہونے کی باتیں ہو رہی ہے، قتل ہو رہے، معاذ اللہ گھر کے گھر اجڑ رہے، بہت کچھ ہو رہا ہے۔ تو اپنے غصے پر قابو رکھے، اپنے غصے پر کنٹرول رکھے، اپنے غصے پر اپنے آپ کو سنبھالے۔ جی ہاں، اور اسی طرح لالچ کے وقت صبر۔ جی ہاں، لالچ میں نہ پڑے، صبر کرے۔ میرے رب نے جو دیا ہے میں اس پر مطمئن رہوں، انشاءاللہ بہت برکت اس کی آپ پائیں گے۔ آئیے ایک اور انوکھی بات عرض کرتا ہوں حرص و لالچ کے موضوع پر۔ منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، آپ کو پیدا کیا، تو آپ کے خمیر سے 3 چیزوں کو بنایا۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے خمیر سے، یعنی آپ کی مٹی سے 3 چیزوں کو بنایا: حرص، لالچ اور حسد۔ حرص، لالچ اور حسد۔ اس لیے یہ تینوں چیزیں آپ علیہ السلام کی اولاد میں قیامت تک باقی رہے گی۔ حرص، لالچ اور حسد۔ ہاں، لیکن یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے ناظرین کہ یہ باتیں آپ علیہ السلام کی ذات میں نہ تھی، حضرت آدم علیہ السلام میں یہ باتیں نہ تھی، اور عقل مند شخص انہیں چھپاتا، جبکہ جاہل انہیں ظاہر کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے خمیر سے ان چیزوں کو بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش آپ میں پیدا فرمائی۔ تو ناظرین اکرام، پتہ یہ چلا کہ جو ہے ہمیں حرص سے بھی، لالچ سے بھی اور حسد سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اگرچہ یہ چیزیں ہمارے اندر ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن بہت سی بری عادتیں انسان چھوڑ دیتا ہے۔ دنیا میں بھی جس کا نقصان دیکھتا ہے وہ کام چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ دنیا میں بھی ان کا نقصان ہے، اور مرنے کے بعد آخرت میں ان کی سزا ہے۔ تو اپنے آپ کو کنٹرول کرے، حرص سے بچائے، لالچ سے بچائے، حسد سے بچائے۔ انشاءاللہ اس کے فوائد ہم خود دیکھیں گے۔ ناظرین کرام، ہم پروگرام دیکھ رہے دین و دنیا کی انوکھی باتیں، اور آج کا موضوع ہے ہمارا حرص و لالچ کے نقصانات۔ اچھا، حرص جو ہے نا، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، یعنی لالچ میں جب بندہ پڑتا ہے نا، حرص میں، لالچ میں، تو یہ بہت آگے تک جاتا ہے اور جاتا ہی چلا جاتا ہے، اس کا اینڈ نہیں ہوتا۔ اس کو ایک واقعے سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کا یہ معمول تھا
کہ شام کے وقت وہ اپنے سپہ سالار اپنی فوج کو لے کر کے اپنے جو بادشاہت کا ایریا تھا اپنا اس کی سیر کے لیے نکلتا تھا شام کے وقت، اور اس کی جو رعایا ہوتی وہ بھی سڑک کے کنارے کھڑی رہتی اور بادشاہ کی شان و شوکت دیکھتی، بادشاہ اس سے خوش ہوتا، اور جو کوئی اس وقت بادشاہ سے سوال کرتا تو بادشاہ اس کے سوال کو بھی پورا کرتا تھا۔ اس طرح رعایا کی خبر گیری بھی ہو جاتی تھی، یہ بادشاہ کا معمول تھا۔ ایک دن ہوا یوں کہ بادشاہ شام کے وقت اپنی سلطنت کے دورے پر نکلا، وزراء بھی تھے، سپاہی بھی تھے۔ بادشاہ کو دیکھنے والوں میں ایک فقیر کھڑا ہوا تھا، اور بالکل پھٹے پرانے کپڑے میں، اور اس فقیر کے ہاتھ میں ایک کشکول تھا، ایک برتن تھا، اور وہ کنارے پر کھڑا ہوا تھا۔ جب اس کی طرف بادشاہ کی نظر پڑی تو اپنی سواری کو روکنے کا حکم دیا۔ بادشاہ نے اس فقیر سے کہا کہ کوئی حاجت ہے، یعنی کچھ چاہیے؟ تو اس فقیر نے نگاہ اٹھا کر بادشاہ کو دیکھا تعجب خیز نظروں سے۔ بادشاہ کو بڑا تجسس ہوا کہ ایسی کسی کی ہمت نہیں ہے کہ بادشاہ کو اس طرح سے دیکھے۔ کہا بابا کیا بات ہے، کچھ چاہیے تو بولیے، کچھ چاہیے آپ کو؟ اس فقیر نے کہا کہ پوچھ تو ایسے رہے جیسے جو مانگوں گا وہ دے دو گے۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا، کہا کہ جو مانگوں گا وہ دے دوں گا؟ ارے تمہیں کیا چاہیے کہو، جو مانگو گے وہ ملے گا، تم کہو تو صحیح کیا چاہیے تم کو۔ تو فقیر نے کہا کہ اچھا جو مانگوں گا وہ دو گے؟ پھر بادشاہ نے کہا کہ عجیب فقیر ہے کہ پھر مجھ سے کہہ رہا ہے کہ جو مانگوں گا وہ دو گے۔ بادشاہ نے کہا کہ تمہاری حاجت بیان کرو، کیا چاہیے تم کو؟ فقیر نے کہا کہ میرا یہ کشکول ہے، یہ کشکول، یہ برتن جو ہے اس کو بھر دیجیے۔ بادشاہ مسکرایا اور کہا کہ دیکھو عجیب قسم کا فقیر ہے، اتنی سی بات کہنے کے لیے اتنا جو ہے وہ وقت لگا رہا ہے۔ وزیر کو اشارہ کیا، فوراً وزیر نے جو ہے وہ چمکتے ہوئے ہیروں سے اس کے کشکول کو بھر دیا۔ اب بادشاہ مسکرانے لگا، کوئی فقیر بھی کیا یاد رکھے گا کہ جو ہے اشرفیوں سے نہیں، میں نے ہیروں سے اس کے کشکول کو بھر دیا۔ جیسے ہی بادشاہ نے جو ہے حکم دیا اور اس کے برتن میں وہ ہیرے ڈالے گئے اور بادشاہ مسکرانے لگا، کچھ ہی دیر میں وہ برتن ہیروں سے خالی ہو گیا، یعنی ہیرے غائب ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے جو ہے وہ وزیر کو اشارہ کیا، انہوں نے جو ہے سونے کی اشرفیوں سے اس کشکول کو بھر دیا۔ بادشاہ نے کہا اب کہو، اب کیا چاہیے؟ اور کچھ ہی دیر کے بعد پھر دیکھا کہ وہ سونے کی اشرفیہ بھی اس پیالے سے، مٹی کے پیالے سے غائب ہو گئی۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا کہ ابھی ہیرے ڈالے وہ غائب، ابھی اشرفیہ ڈالی سونے کی وہ غائب۔ پھر اشارہ کیا گیا، چاندی کے سکے اس میں ڈالے گئے، کچھ ہی دیر میں وہ چاندی کے سکے بھی غائب۔ پھر مزید جو ہے وہ اشرفیہ اس میں ڈالی گئی، لیکن جو اس میں ڈالا جاتا فوراً آن کے آن میں وہ برتن گویا کہ ان چیزوں کو نگل لیتا، وہ برتن خالی ہو جاتا۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا، وقت کافی ہو گیا ان معاملات میں۔ بادشاہ نے کہا کہ جو ہے بات تو عزت کی ہے اور اس کا کشکول تو آج بھرنا ہی ہے۔ بادشاہ نے اپنے خزانے کے جو ہے گویا کہ منہ کھول دیے، کہا جو کچھ ہے وہ لے کر آؤ اور اس کے کشکول میں ڈالو، اور اس کا کشکول میں بھرا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ جو لایا جاتا ڈالا جاتا جناب، کچھ دیر رہتا اور پھر غائب ہو جاتا، اور فقیر بالکل جو ہے وہ اطمینان سے یہ سارا معاملہ دیکھ رہا ہے۔ بادشاہ کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ جو ہے
ساری رعایا کھڑی ہوئی ہے، لوگ وزراء سپاہی سب دیکھ رہے کہ ایک کشکول بھرنے کی بات ہے اور اس کو بھرا بھی جا رہا ہے، لیکن آن کے آن میں وہ خالی ہو جاتا ہے۔ آخر کار بہت کچھ ڈالنے کے بعد جب وہ خالی ہی رہا، یعنی یوں ڈالا جاتا اور یوں نکل جاتا، بادشاہ تھک گیا اور بادشاہ کہتا ہے اے فقیر ماجرا کیا ہے؟ آخر بات بتا کہ یہ کشکول، یہ مٹی کا پیالہ کس چیز کا بنا ہے کہ اس میں ہیرے ڈالے گئے ختم ہو گئے، غائب ہو گئے، سونے کی اشرفیاں ڈالی گئی غائب ہو گئی، چاندی کے سکے ڈالے گئے غائب ہو گئے، اور دیگر مال ڈالا گیا، سب کچھ ختم ہو جا رہا ہے، تو یہ مٹی کا پیالہ بنا کس چیز کا ہے؟ فقیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ بنا ہے حرص سے، لالچ سے، یہ لالچ کا پیالہ ہے، یہ حرص کا پیالہ ہے، اس میں جتنا ڈالو یہ حرص ختم نہیں ہوتی، یہ جو آتا ہے اس کے بعد مزید کی خواہش ہوتی ہے کہ اور چاہیے اور چاہیے۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ بات آپ کے بھی سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ واقعی جب بندہ حرص میں پڑتا ہے، لالچ میں پڑتا ہے، تو پھر جتنا مال ملے اس کی طبیعت اور چاہ رہی ہوتی ہے۔ اور ایک بنگلہ ہو گیا جناب، پہلے ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے، اب بنگلے میں آ گئے، لیکن اس سے بڑے بنگلے کی خواہش ہے جناب، اس سے بڑے بنگلے میں چلے گئے جناب، اور مزید کی خواہش ہے۔ ایک گاڑی نہیں تھی، پہلے ایک گاڑی آ گئی، اب دوسری کی خواہش ہے، دوسری آ گئی جناب، اس سے اونچے ماڈل کی خواہش ہے۔ تو اس طرح یہ خواہش، یہ حرص، یہ لالچ، یہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو بات وہیں پر آ کر رکتی ہے کہ بندہ اگر چاہتا ہے کہ مطمئن رہو تو اپنے رب کی تقسیم پر راضی رہے، جو رب نے دیا ہے اس پر اس کا شکر ادا کرے، انشاءاللہ وہ مزید عطا کرے گا۔ اور اگر حرص میں پڑے، لالچ میں پڑے، تو جتنا ملے گا کم ہی لگے گا، اور پھر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ بے سکونی، بے اطمینانی، بے چینی کی کیفیت رہے گی۔ حالانکہ بہت کچھ ہے لیکن راتوں کی نیندیں اڑ جائے گی۔ کیوں جناب؟ کیونکہ خواہش اور ہے، لالچ اور ہے، حرص اور چاہتی ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم اس حرص کی لالچ سے، اس حرص کی آفت سے نجات پانے میں کامیاب ہو جائے۔ ناظرین اکرام، ہمارے پروگرام کا وقت بھی تقریباً پورا ہوا چاہتا ہے۔ آج کے پروگرام کے ذریعے ہم نے یہ میسج دینے کی کوشش کی کہ اپنے آپ کو حرص و لالچ سے بچائیے۔ جی ہاں، حرص و لالچ اور لمبی امیدیں یہ انسان کو نقصان میں مبتلا کرتی ہے، نقصان پہنچاتی ہے۔ لہٰذا ہمیشہ ان چیزوں کی طرف سے اپنے آپ کو روکے، اور جو رب نے دیا ہے اگر اس کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ دل بھی مطمئن ہوگا، بدن بھی راحت پائے گا، اللہ کا شکر بھی ادا کریں گے اور نعمتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور حرص و لالچ سے بچتے ہوئے یہ مختصر زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ ناظرین اکرام، انشاءاللہ تعالی پھر اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ پاک ہم سب کی غیبی مدد فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ملتا ہے در سے آخرت عنوان